وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائد الجہاں حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے غلامی کا قبول دے اور جس طریقے سے میں پڑھنا ہوں میرے ساتھ مل کر پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عدم سے ہستی میں دائی ہے آرزو رسول، عدم سے ہستی میں دائی ہے آرزو رسول، کہاں کہاں یہ ملتی ہے جستجو رسول. دوستان محترم، آج میں اور آپ خادم العلماء جناب الحاج ابراہیم کھتری مرحوم کی اثار ثواب کی دلدل میں شریک ہیں. دنیا میں ہر آنے والا جانتا ہے کہ اسے ایک دن یہاں سے ضرور جانا ہے، مگر کمال یہ ہے کہ دنیا میں آ کر بندہ اپنے مقصد تخلیق کو جانے اور پھر اس مقصد تخلیق کے ساتھ وفا کرے. حاجی ابراہیم کھتری ان سعادت مند اہل ایمان میں سے ہیں جن کی زندگی کا ایک بڑا حصہ خدمت سنیت میں گزرا. آپ جانتے ہیں اس چیز کو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک جنازہ گزرتے ہوئے دیکھا. اس پر صحابہ کرام نے اس جانے والے مرحوم کے لیے کلمات تحسین کہیں، ان کے بارے میں خیر اور بھلائی کی باتیں کی، یہ بہت اچھے تھے، یہ نیک تھے، یہ پرہیزگار تھے. جب صحابہ نے یہ کہا تو ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا وجب، اس کے لیے واجب ہو گئی. صحابہ نے کہا حضور کیا چیز واجب ہو گئی؟ کہا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. کہا حضور یہ کیسے؟ تو ہمارے آقا نے فرمایا اللہ نے میری امت کو شہداء بنایا، میری امت گواہ ہے، یہ جس کے ایمان کی اور حق کی گواہی دیں گی اللہ بھی اس گواہی کو قبول فرماتا ہے. یہ آپ کے سامنے جو علماء کرام بیٹھے ہیں یہ اللہ کے فضل سے بہت مخلص علماء ہیں. یہ یوں آپ ڈھونڈ رہے ہوں کہ کوئی عالم ربانی ہمیں ملے تو محض سفید ریشی سے عالم ربانیت نہیں آتی. یہ نوجوان علماء ربانی ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو یہ اس بات کی گواہی ہے کہ مرحوم حاجی ابراہیم کھتری اللہ کے محبوب بندوں میں سے. دین و سنیت کے لیے ان کی خدمات کا ایک طویل سلسلہ ہے. عروج کا سنی اجتماع ہو، مہینوں مہینے پہلے انہیں اس کی فکر دامن بھی ہو جاتی اور اس کے لیے جتنے بھی انتظامات ہوتے سب سے رابطے کرنے اور پھر آخری 3 دن جو اجتماع کی وہاں حاضری دینی ہوتی، اس میں پورا دن وہاں پر رہتے، ان کی گاڑی فری رہتی، ان کی طرف سے علماء کی خدمت، اپنا مال، اپنا وقت، ہر
بمبئی کا سالانہ سنی اجتماع ہو تو ان کی اتنی جسمانی تکلیف کے باوجود بھی یہ گاڑی جو ٹرین جاتی ہے اس میں 400-500 آدمیوں کو سنبھال کر کے آزاد میدان تک یہ پہنچایا جاتا ہے اور پھر انہیں لے کر آئے۔ اس کے علاوہ دارالعلوم برکات خواجہ سے، دارالعلوم گلشن اجمیر سے ان کی خدمتیں بڑی وابستہ رہی ہیں۔ دوستان محترم، جانے والے یقیناً جاتے ہیں اور ہم نے بھی ایک دن اس دنیا کو الوداع کرنا ہے، مگر کچھ جانے والے یوں جاتے ہیں کہ اپنی یادگار چھوڑ جاتے ہیں، بعد میں آنے والوں کے لیے نصیحت دے کر جاتے ہیں۔ یہ کھٹی سماج کے آج اتنے زیادہ لوگ موجود ہیں، آج آپ میں سے ہر بندہ، ہمیں تو اس بات پر بہت تکلیف اور دکھ ہے ہمارے سارے تنظیم کے ساتھیوں کو کہ ہمارا ایک پیلر اور ستون گر گیا، ہمارا ایک مضبوط کھمبا گر گیا، جس پر ہمیں ہر اعتبار سے ناز تھا اور جس نے ہر موڑ پر اسلامک ویلفیئر مشن، سنی دعوت اسلامی اور ہر ایک کو مضبوط رکھا، اس کے لیے اپنا وقت اور اپنا سرمایہ لگایا، لیکن اے کھتری سماج کے باغیرت سنی مسلمانوں، یہ ان کی خدمات پر علماء بول رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، یہ علماء کی آنکھوں میں آنسو ان کے لیے ہیں۔ آپ ان کی زندگی سے نصیحت پکڑو کہ ہم بھی ویسے خادم دین بن کر زندگی گزاریں گے۔ اگر ایک بندہ دنیا سے یوں گیا ہے خدمت دین کرنے والا، تو آپ یہ تہیہ کر لیں کہ ہم ان کی کمی کا احساس نہیں ہونے دیں گے، ہم ان کے جگہ پر کھڑے ہوں گے۔ میں ابھی کل پرسوں بڑودہ میں حاجی عبدالعزیز کی ملاقات کے لیے گیا تھا، ہمارے ہے بزرگ کو بھی، انہوں نے مجھے ایک بات بتائی جو بڑی نصیحت والی کہ بڑودہ میں گوروا میں پنچوٹی کے قریب ایک مسجد ہے، وہاں پر ایک مسلمان ٹیلر تھا جو کھولی میں کپڑے سلتا، مگر وہ وہاں کی مسجد کے امام صاحب کی 12 مہینے کی سیلری میں سے 1 مہینے کی سیلری وہ خود اپنی طرف سے دیتا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو مسجد کی انتظامیہ نے کہا کہ اب اس بندے کا انتقال ہو گیا ہے، اب یہ 1 مہینے کا ہم نے انتظام کرنا ہے، تو ہم کیسے کریں؟ تو اس کے 3 بیٹے تھے، تینوں کھڑے ہو گئے کہ اب ہم 3 مل کر 3 مہینوں کی تنخواہ دیں گے۔ تو ساتھیوں، ہمیں کسی سے کچھ مانگنا یا لینا دینا نہیں ہے، مگر یہ کہ خدمت دین میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ سنیت کے کام کرنے والے خدام ایسے بھی کم ہیں، آپ ان کی زندگی کو دیکھیں کہ یہ اپنا کاروبار بھی کرتے تھے اور دین کے ساتھ بھی اتنے جڑے ہوئے تھے، تو جن کی وجہ سے یہ تو یہاں پر ورنہ ہر جگہ ان کے لیے ختم اور رسالہ ثواب کی محفلیں منعقد ہوئی اور ہوتی رہے گی، اور بالخصوص ان ایام عشرہ میں ان کے لیے علماء کرام نے ہر جگہ اپنی مسجدوں میں عشاء کی نماز کے بعد خصوصیت کے ساتھ ان کے لیے دعا کا اہتمام کیا ہے اور آئندہ بھی کرے گی۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کیا ہم دنیا سے جائیں گے تو ہمارے لیے ایسا اہتمام ہو سکے گا؟ ہم دنیا سے جائیں گے تو ہمیں کوئی خیر کے ساتھ یاد کرے گا؟ کیا ہم دین کے ساتھ اتنے جڑے ہوئے ہیں کہ دین ہمیں لوگوں کی زبان پر لے آئے، لوگوں کے قلم پر لے آئے؟ تو اس لیے اس چیز کی طرف توجہ دے کر کے ان خدمت دین کرنے والوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہونا چاہیے۔ اب دیکھو، میں شارٹ میں 2 باتیں آپ کو سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ اس دنیا کے اندر ہر انسان کی ایک فطرت ہوتی ہے، اور وہ فطرت یہ ہے کہ وہ جب کسی مصیبت یا تکلیف دہ چیز کو دیکھتا ہے تو انسان اس سے بھاگتا ہے، یا اگر اس میں طاقت ہے اس مصیبت سے مقابلہ کرنے کی تو پھر وہ مقابلہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر راستے سے گزرتا تھا، سامنے سے کاٹنے والا کتا آ گیا، مارنے والا جانور آ گیا، اس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے تو پھر یہ مقابلہ کرے گا۔
اور اگر اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تو یہ خود دور ہو جائے گا۔ پتہ کیا چلا کہ مصیبت آنے پر انسان کی فطرت ہے کہ طاقت ہے تو مقابلہ کرتا ہے، اور طاقت نہیں ہے تو جگہ چھوڑ کے خود کنارے پر چلا جاتا ہے۔ اب مصیبت کے حوالے سے ہر چھوٹے بڑے مرد اور سب کا یہ نظریہ، سب کی سوچ اور فطرت ہے۔ تو پھر بات یہ ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس دنیا میں انسان کے سامنے جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں، ان مصیبتوں میں سب سے بڑی مصیبت موت ہے، سب سے بڑی تکلیف موت ہے۔ مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کسی زندہ انسان کو تلوار کی 300 ضربیں لگائی جائے تو اسے وہ تکلیف نہیں ہوتی جو روح نکلتے وقت ہوتی۔ حضرت شداد بن اوس فرماتے ہیں کہ کسی کو ہانڈی میں رکھ کر ابال دیا جائے تو اسے وہ تکلیف نہیں ہوتی جو روح نکلتے وقت ہوتی۔ تو روح نکلتے وقت کی تکلیف اس زمین کے اوپر انسان پر آنے والی تکلیفوں میں سب سے بڑی تکلیف ہے، اور تکلیف کے حوالے سے ہر انسان کی یہ سوچ ہے کہ یا تو مقابلہ کریں اور مقابلے کی طاقت نہیں ہے تو بھاگ جائیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی بھاگنا چاہے کہ اس تکلیف دہ چیز سے بھاگ جائے تو قرآن کہتا ہے تم کہاں بھاگ کے جاؤ، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، تم مضبوط قلعوں میں بند کیوں نہیں ہو جاتے؟ یہ تمہارے قلعے اور قلعوں کی مضبوط دیواریں یہ موت کو روک لے گی؟ تم اس موت سے بھاگ نہیں سکتے۔ اَيْنَمَا تَكُونُ يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ، تم جہاں کہیں ہوگے موت تم تک پہنچ جائے گی۔ تو اب ایک راستہ سو بند ہو گیا بھاگنے کا، اس سب سے بڑی مصیبت سے ایک راستہ بھاگنے والا وہ تو بند ہی ہو گیا، اب ایک ہی راستہ رہ گیا ہے، اس سے مقابلہ کرنا ہے۔ تو کیا یہ دھیان ہے آپ کا؟ کیا یہ عقل مندی ہوگی کہ دنیا کے جانور کی تکلیف سے مقابلہ کرنے کے لیے تو ہتھیار لے کے آگے بڑھو، سامان لے کے آگے بڑھو، اور موت کو سب سے بڑی مصیبت مان کر بغیر سامان کے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے چلو؟ تو اب موت سے بھاگ تو سکتے ہی نہیں، اس کا مقابلہ ہی کرنا ہے۔ تو پھر مقابلے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں وہ اعمال اختیار کرنے ہیں جن اعمال کو اختیار کرنے کے بعد موت بندہ مومن کو زہر کا کڑوا گھونٹ نہ لگے، بلکہ موت شہد سے زیادہ میٹھا اس کو گھونٹ نظر آنے لگے، اور پھر اس کا معاملہ یہ ہو کہ وہ موت کو یوں سمجھے، الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، کہ موت تو ایک پل ہے جو حبیب کو محبوب سے ملا دیتا ہے۔ اور تیاری کرنے والے اس موت کی تکلیف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کا مقابلہ کرنے والے وہ بھی گزرے ہیں۔ وہ کیسے؟ اللہ اکبر۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آخری وقت کشی تاری ہوئی موت کی، تو ان کی بیوی جو قریب بیٹھی تھی انہوں نے کہا واہ کیا واہ، ہائے افسوس، کتنی بڑی تکلیف ہے جو میرے شوہر پر آ گئی۔ ان کی آنکھ کھلی، انہوں نے کہا تم کیا کہہ رہی ہو؟ کہا واہ کیا واہ، کتنی بڑی تکلیف ہے جو تم پر آئی۔ کہا واہ کیا واہ نہ کہو، واہ کیا واہ کہو، خوشی کا موقع ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غدن نلقی الاحبۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ یہ موت سے میں گزروں گا تو میں اپنے آقا سے ملوں گا، ابو بکر عمر سے ملوں گا۔ یہ تیاری کرنے والے وہ امیر المومنین فی الحدیث سیدنا عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب موت کے لمحات طاری ہوئے تو قرآن کی آیتیں زبان پر لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، مسکراتے ہوئے، کیا مطلب؟ عمل کرنے والوں کو اللہ ایسی ہی جزا عطا فرمائے۔ انہیں تا حد نظر رحمت کے فرشتے نظر آتے ہیں،
ان کے لیے باضابطہ دست و احتشام ان کا استقبال ہوتا ہے. تو یہ ہے ان لوگوں کا معاملہ جو باضابطہ موت کی تیاری کرتے ہیں. ورنہ یاد رکھو اس بات کو، عبد الملک بن مروان جب طاعون کی بیماری پھیلی ایک شہر میں اور لوگ مرنے لگی، اسے لگا میں بھی مر جاؤں گا. اس نے ایک مخصوص جماعت کو اپنے ساتھ لیا اور اس کے ساتھ ایک مسخرہ بھی تھا، وہ راتوں رات نکل گیا. موت کا ڈر تھا. اس نے مسخرے کو کہا کہ مجھے کوئی چٹکلا سناؤ تاکہ میری طبیعت کا بوجھ ہلکا ہو. اس نے موقع جانتے ہوئے نصیحت آموز چٹکلا سنایا. اس نے کہا بادشاہ سلامت، ایک مرتبہ جنگل میں ایک لومڑی رہتی تھی مگر وہ پاؤں سے معذور تھی، تو اس نے شیر سے دوستی کر لی. شیر سے دوستی کا فائدہ یہ ہوا کہ شیر جو کچھ بھی شکار کرتا اس کا پس خوردہ بچا ہوا یہ کھا لیتی. شیر کی دوستی کی وجہ سے کوئی جنگل میں اس کو میری آنکھ سے دیکھتا نہیں تھا. ایک مرتبہ اس لومڑی نے کہا کہ شیر تم جنگل کے بادشاہ ہو تو مجھے اپنی سلطنت تو دکھاؤ. پیٹھ پر بٹھا کر اس کو جنگل کی سیر کرانے لگا. اچانک آسمان کی طرف سے ایک پرندہ آیا جس نے شیر کی پیٹھ پر بیٹھی ہوئی اس لومڑی کو اپنے پنجوں میں اچک لیا. اب وہ لومڑی چلانے لگی کہ مجھے بچاؤ. تو بادشاہ سلامت شیر نے کہا کہ اگر کوئی مصیبت زمین کی طرف سے آئے، تو شیر نے کہا میں اسے تو بچا سکتا ہوں مگر فیصلہ اوپر سے آ جائے تو میرا بس نہیں چلتا ہے. یہ اس کو ایک نصیحت تھی. یعنی اس سے پتہ یہ چلا کہ اے بادشاہ تو طاعون کے خوف سے بھاگ رہا ہے، مگر یاد رکھ اگر فیصلہ آ جائے گا اوپر سے، قضائے الہی حکم الہی نازل ہو جائے گی، تو پھر آگے تو بھاگ جائے یا کہیں بھی چلا جائے، موت تو آنی ہی آنی ہے. اور پھر یہ تو چیز ہے کہ آنی ہے اور یہ بھی فکس ہے کہ کس جگہ پہ آنی ہے. سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک بندہ بیٹھا تھا. ملک الموت نے اسے گور گور کر دیکھا تو اس نے سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ حضرت یہ مجھے گور کے دیکھ رہا ہے، آپ ہوا کو حکم دے کہ مجھے ہندوستان پہنچا دیں. آپ نے حکم دیا، ہوا نے اسے اڑا کر پہنچا دیا. تھوڑی دیر بعد ملک الموت پھر آئے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ابھی تو تم یہاں تھے، اس کو بہت گور گور کر دیکھ رہے تھے، اب پھر آ گئے ہو. کہا اصل میں اس کی موت کا وقت آ چکا تھا، لیکن اس کے لیے جگہ موت کی آپ کا دربار نہیں ہندوستان کی پہاڑیاں لکھی. میں نے گور کر کے اسے اسی لیے دیکھا تاکہ وہ آپ کو کہیں، آپ ہوا کو کہیں، ہوا اسے لے کر اپنی جگہ پر پہنچے. جیسے وہاں پہنچا میں نے اس کی روح قبض کر دی. تو ہم میں سے ہر شخص، یاد رکھنا، ہم میں سے ہر شخص کے لیے ماں کے پیٹ میں ہم جب 4 مہینے کے تھے اسی وقت ہماری جگہ بھی فکس مرنے کی اور ہمارا وقت بھی فکس. دنیا کی کروڑوں مصیبتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں آپ کو یقین نہیں کہ آئے گی، بلکہ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے نہ بھی آئے. لیکن یہ ایک سب سے بڑی مصیبت جو موت ہے، یہ آنا فکس ہے، جگہ بھی فکس ہے اور سب سے بڑی مصیبت بھی ہے. مگر کمال عقل مند لوگ ہیں کہ اس کی تیاری نہیں کرتے، اس کے لیے انہیں کوئی فکر نہیں، اور ہے بڑے عقل مند اپنے آپ کو کہے جانے والے. اسی لیے قرآن میں ایسے لوگوں کو اور حدیث میں ایسے لوگوں کو جو موت کی یاد نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو بے وقوف کہا گیا ہے کہ یہ دنیا میں رہ کر کے دنیا میں مبتلا ہو گئے. اس لیے یاد رکھو دنیا کی سب سے بڑی مصیبت موت ہے، اور موت کے بارے میں جب آپ کا خیال ہے کہ یا تو بھاگ سکو تو بھاگ جاؤ یا مقابلہ کر سکو تو مقابلہ کرو، اس بڑی مصیبت کا وقت بھی فکس، جگہ بھی فکس، بھاگ بھی نہیں سکو گے، بس ایک ہی راستہ ہے کہ اس کا سامنا کرنا ہے. تو بس اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے اور اس کے لیے ہم تیاری کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ الرحمن پھر ہمیں موت کے وقت اتنی لذت اور اتنا آرام ملے گا کہ بندہ
آرزو کرے گا کہ عدم سے ہستی میں لائی ہے آرزو رسول، میں تو عدم سے اس دنیا میں آیا ہی تھا اپنے نبی کی تلاش میں، اور آج 4 آدمیوں کے کندھے پر چڑھ کر قبر میں بھی جاتا ہوں تو اپنے نبی کی تلاش میں جا رہا ہوں۔ اور پھر بندہ اس وقت یہی کہے گا آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، ہے شب گور بھی اس گل سے ملاقات کیا۔ اس لیے اچھا یہاں میں اس چیز کی بھی وضاحت کروں اور اس پر میں اس کو ختم کرتا ہوں کہ اچھی موت اور بری موت یہ کسے کہتے ہیں؟ تو بعض لوگوں کا جو لا علم لوگ ہیں ان کے ذہنوں میں یہ تصور ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی حادثے میں مر گیا، کوئی ڈوب کر مر گیا، یا کسی کا انتقال کسی ناگہانی آگ میں جل کر ہو گیا، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بری موت مر گیا معاذ اللہ۔ لیکن ایسا نہیں ہے، شریعت میں بری موت اسے کہا جاتا ہے جو بد عقیدگی اور بد عملی کی موت مر جائے۔ ورنہ آپ کیا کہیں گے سید الشہداء امام حسین کی شہادت، سر کہیں ہے جسم کہیں ہے، جسم پر گھوڑے دوڑائے جائے، آپ کیا کہیں گے سیدنا امیر حمزہ کی شہادت کہ جسم کے حصے کاٹ کر گلے میں ہار بنایا گیا، مگر اس کے باوجود کوئی یہ سوچ نہیں سکتا کہ ان کے بارے میں کوئی غلط بات کہے یا سوچیں اپنے حوالے سے۔ اس سے پتا چلا اسلامی نظریہ یہ ہے بندہ حق پر قائم رہتے ہوئے حق کی تائید میں دنیا سے جاتا ہے، وہ جس حال میں بھی جائے وہ خیر و عافیت کے ساتھ ہی جاتا ہے، اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، اس کے لیے بھلائی بھی بھلائی ہے۔ اور امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں 4 چیزیں پورے خاتمے کا سبب ہیں، اور یہ مرحوم کہ اصالِ ثواب کی محفل میں ان 4 چیزوں کو پکڑ لو اور عمل کرو گے تو انشاءاللہ مرحوم کو بھی ثواب ہر گھڑی پہنچتا رہے گا۔ امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں 4 چیزیں پورے خاتمے کا سبب ہیں۔ فرماتے ہیں پہلی چیز ہے نماز میں سستی کرنا، نماز میں سستی کرنا۔ اب دیکھو لوگوں کا حال، غور کرو اس چیز پر، پورے خاتمے کا سبب ہے یہ۔ اور امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ دوسری چیز ہے شراب نوشی، یہ برے خاتمے کا سبب ہے۔ تیسری چیز ہے والدین کی نافرمانی، یہ برے خاتمے کا سبب ہے۔ اور چوتھی چیز ہے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا۔ ہمارا پڑوسی ہم سے خوش ہے، ہم اس کی دیوار میں 2-3 فٹ آگے بنائیں گے، پھر اس میں بھی آگے نکالیں گے، پھر ادھر یہ کریں گے، پھر کچڑا بھی اس کے آنگن میں ڈالیں گے، پھر یہ کریں گے وہ کریں گے، ایسی ہزاروں قسم کی بات۔ یہ چیز ہے برے خاتمے کا سبب۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا حسین بن عیاض رضی اللہ عنہ کا ایک شاگرد جس پر اسے بڑا ناز تھا، اس کی عبادت کی وجہ سے، اس کے پرہیزگار ہونے کی وجہ سے، جب اس کا نزا کا وقت آیا تو آپ اس کے قریب آئے۔ یہ حاجی ابراہیم مرحوم مولانا عمران صاحب نے بتایا کہ یہ ایسے عالم میں بھی نعت رسول کا شوق ہے، اور اسی کو سنتے سنتے انہیں نیند آ جاتا۔ یہ دیکھو ایک نیک آدمی کی علامت۔ اب یہ قاضی فضیل بن عیاض ان کا شاگرد جب انتقال کا وقت قریب آیا تو آپ قریب بیٹھ کر سورہ یاسین شریف پڑھنے لگے۔ اس نے کہا حضرت یہ قرآن بند کر دو، میں اس سے بری ہوں، معاذ اللہ، یعنی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ نے کہا کہ آپ نے کلمے کی تلقین کی، اس نے کہا میں اس کلمے سے بھی بیزار ہوں۔ انتقال ہو گیا تو آپ کو سخت رنج ہوا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں 40 دن تک روتا رہا،
کہ بھلا اس بندے کا خاتمہ ایسے کیوں ہوا؟ 40 دن کے بعد انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اس شاگرد کو جہنم میں فرشتے گھسیٹ رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا تو کمال درجے کا بندہ تھا، یہ کیا بات تھا؟ تو اس نے بتایا کہ حضرت مجھ میں 3 باتیں تھیں جو میرے برے خاتمے کا سبب بنی۔ ایک تو یہ کہ میں حسد کرتا تھا، اور دوسری چیز تو یہ کہ میں چغل خوری کرتا تھا، اور تیسری چیز یہ کہ میں دوائی کے دور پر سال میں 1 مرتبہ چند گھونٹ شراب پیتا تھا۔ یہ 3 چیزیں میرے برے خاتمے کا سبب ہے۔ ساتھیوں، ڈھونڈا کرو ان اسباب کو، پوچھا کرو علماء سے کہ حضرت کون سی بات ہے جس کی وجہ سے ایمان پر خاتمہ نہیں؟ ڈائریوں میں لکھ کر رکھو، حساب جہاں کرتے ہو وہاں اس کا بھی حساب رکھو، وہاں اس کا بھی محاسبہ کیا کرو۔ حضرت عمر اس وقت تک سوتے نہیں تھے جب تک کوڑا نکال کر اپنے پاؤں پر نہ لگاتے اور اپنے آپ سے پوچھتے، عمر بتا آج پورے دن میں تو نے کیا کیا کام کیا ہے؟ جبکہ وہ سراج و اہل الجنہ، جن کے سائے سے بھی شیطان بھاگے۔ اس لیے ساتھیوں، جگاؤ اپنے آپ، بیدار کرو اپنے آپ، تیاری کرو فکر آخرت کی، اور ان اسباب سے اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ جن اسباب کی بنیاد پر برے خاتمے کی خبر دی گئی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، رب الجلال ہم سب کو اس نے خاتمہ نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت مردوں کو غریب رحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔